اور کچھ اچھی خبریں، بلکہ بہت اچھی خبریں بھی ہیں، اور کچھ ذرا پریشانی کی بھی خبریں ہیں. لیکن بیسیکلی ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اور اشرف المخلوقات جو ہے اس کو اللہ نے یہ حیثیت دی اور طاقت دی ہے کہ وہ ایوالو کرتا ہے اور وہ سروائیو کرتا ہے. 5000 سال پرانی تاریخ ہے دنیا کی، کائنات کی. نہ جانے کتنی آفتیں آئی ہیں، نہ جانے کتنے پلیگس آئی ہیں، نہ جانے کتنے جراثیم آئے ہیں، کتنے وائرس آئے ہیں، کتنی ورلڈ وارز ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے کی بھی جو جنگیں تھیں، آپ سمجھیں وہ ورلڈ وار سے کم تو نہیں ہوتی تھیں. ان کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مارے جاتے تھے ڈفرینٹ جنگوں میں، جن کا ہم صرف نام پڑھتے ہیں. گمسان کی جنگ ہو گئی، لیکن وہ جنہوں نے کی اور جو اس میں مرے یا جو اس میں زخمی ہوئے انہیں کو پتہ وہ جنگ کیسے کی، جنہوں نے اس کو فیس کیا. یہی آج کل ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک سوشل جنگ کر رہے ہیں. اور میں نے وہ ایک کسی کا یوٹیوب چینل تھا، اس کے اوپر مجھے کسی نے کامنٹ بھیجا کہ بھائی جان بڑی عجیب سی کامنٹری کر رہے تھے. وہ کہتے کہ وہ ایک پتھر آ رہا ہے ٹوٹ کے دنیا کی طرف، دنیا تباہ ہونے والی ہے. وہی خبر دے رہے تھے. دوسری طرف بھائی جان کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اچھا بھائی، دنیا تباہ ہو رہی ہے تو پھر تیرا چینل کیوں سبسکرائب کرے، اور کس چیز کو ہم یعنی اور کون سی اپڈیٹ چاہیے ہوگی اس کے بعد ہمیں، اور تم کون سا دے سکتے ہو. بٹ اینی وے، سب سے بڑی اچھی خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3,92,392 پیپل ہیو بین کیورڈ آف دس وائرس. یعنی 3,92,000 لوگ اگر کیور ہوئے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. خاص طور پہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ایجاد ہوئی، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص دوائی نہیں ایجاد ہوئی. ایک آپ سمجھیں ایک کاکٹیل آف ڈرگس ہے جو دنیا بھر میں ڈاکٹرز جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. کہیں پہ کوئی چل رہی ہے، کہیں پہ کوئی چل رہی ہے، کہیں پہ وہ سیرم نکال کے انجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. لیکن ایک پرٹیکولر دوائی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا اپنا جو امیون سسٹم ہے وہ اب وہ جو ایک ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ امیونٹی جو ہے وہ انہیریٹ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. میرے کو ڈاکٹر بہتر بتا سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہے اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور روز ہو رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. ایسا بھی ہوا کہ ایک کیس تھا بچے کا، اس کا نام فیصل ہے. اس کا ہم نے اسی چینل پر رپورٹ کیا تھا. وہ میو اسپتال میں تھا، اس کو فیسلٹی صحیح نہیں مل رہی تھی. جب ہم نے رپورٹ کیا تو اس کو ملنا شروع ہو گیا. اب وہ ڈسچارج ہو گیا اور اس کو ہم نے فالو کیا تو تقریباً اس کو 1 مہینہ لگا ریکور کرنے میں. تو کر کے ریکور، اور بڑی ہائی اسپرٹس میں رہا تھرو آؤٹ الحمدللہ وہ بچہ. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ 95 سال کی ایک عورت کا پتہ چلا، وہ بھی ریکور کر گئی. 103 سال کی عمر کی ایک عورت کا پتہ چلا مجھے کہ اس نے بھی اس وائرس سے ریکور کر لیا. اور 78 سال کے اور 75 سال کی عمر کے تو کئی لوگ ہیں مختلف ممالک میں جنہوں نے اس سے ریکور کر لیا. اب جیسے بورس جانسن کی خبریں آ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بھی ریکور کر رہے ہیں. سو آل ان آل جہاں ہلاکتوں کی خبریں ہیں اس سے بہت زیادہ ریکور کرنے والوں کے متعلق باتیں ہونی چاہیے جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں انٹرویوز کرنے چاہیے ایسے لوگوں کے. ایک فیملی کا مجھے پتہ چلا، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کے عزیز ہیں وہ، اور لاہور میں رہتے ہیں. اس فیملی کے 6 افراد کو سسپیکٹڈ یہی وائرس ہو گیا. ان سب نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا، اور جو بھی ان کو عقل ان کی بتاتی تھی یا واٹس ایپ ان کو بتاتا تھا کہ جوشاندہ پی لیں، آپ یخنی پی لیں، آپ اورنج جوس پی لیں، اس سے امیونٹی بڑھے گی، وہ لوگ وہی کرتے رہے. اور اب 3 ہفتے کے بعد الحمدللہ وہ ساری کی ساری فیملی ریکور کر گئی. فرق یہ ہے کہ وہ رہے ایک دوسرے سے الگ، رہے ایک گھر میں، اور انہوں نے اپنی خوراک کا خیال رکھا. اور ہاں، روز وہ گھر کے احاطے کے اندر واک کرتے تھے، یعنی اپنی امیونٹی کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور ساتھ وہ بخار کنٹرول کرنے کی دوائیاں کھاتے رہتے تھے، پیناڈول وغیرہ. اب یہ بھی ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل ان آل جو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے انشاءاللہ کہ 15 اپریل کے بعد یہ سبسائڈ ہو جائے گا. تو میں قائم ہوں اس پہ. آج دیکھ لیں 3-4 دن رہ گئے ہیں 15 تاریخ کو. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے اس میں بہت تعداد بڑھے گی، یعنی ہزاروں میں بڑھ سکتی ہے خدا نخواستہ، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ وائرس کیری کر رہے ہیں اور وہ میل ملاپ بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ہمارے یہاں بازاروں میں ہو رہا ہے کہ منڈیاں کھلی ہوئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، جہاں پہ کہیں آٹا دے رہا ہے تو وہ ایک دم سے جمگٹا بنا کے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سا وائرس اور کون سا بیکٹیریا. اس کو تو اسی وقت بھوک لگ رہی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ تو پرواہ نہیں کر رہا. بہرحال ہمیں خود کیئر کرنی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے ہمارا اسپائک ہوتا اور ہمارا تعداد زیادہ ہوگی. لیکن یہ 10 دن اگر ہم نے صحیح گزار لیا
اور یہ 1 ہفتے سے 10 دن اگر ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کو نسبتاً صحیح گزار لیا تو آپ کو اس کے بعد جو ہے اس میں سبسائڈ کرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب روز خبریں آ رہی ہیں میڈیا پہ، مثلا میں آپ کو لاہور کا بتاتا ہوں کہ جی بیدیا میں 2 گاؤں لاک کر دی ہیں، سیل کر دی ہیں، بیریا ٹاؤن کو سیل کیا ہوا ہے، جی فلاں جگہ کو سیل کیا، فلاں سوسائٹی کو سیل کیا، سمن آباد کا کوئی علاقہ اس کو سیل کر دیا، عسکری ایک ہے اس کو سیل کر دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، اگر کہیں پہ لوگ کو 20 25 30 کی تعداد میں ڈسکور ہوئے ہیں تو اس علاقے کو سیل کرنا ہے تاکہ نہ کوئی جائے اور نہ کوئی آئے، اور ان کو وہاں پہ ضروریات زندگی پہنچانا بھی آسان ہے کہ آپ بلک میں جا کے آپ نے پہنچا دیا۔ یہ اچھی اسٹریٹجی اس پر چل رہی ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو ہمیں خبر تو آ رہی ہے کہ جی 9 علاقے لاہور کے اب سیل ہو گئے، لیکن 9 علاقے اگر سیل ہو گئے تو اس کی وجہ سے کتنے علاقے سیف ہو گئے؟ خبر تو وہ بنتی ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں، خدا نخواستہ یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ باقی دنیا سے بہت کم ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، اپنی ہوپ نہیں آپ نے چھوڑ دی ہے، اپنی امید نہیں آپ نے چھوڑ دی ہے، اپنی ہمت نہیں آپ نے چھوڑ دی ہے، اور آپ نے ایک، اگر آپ میں فیتھ آپ کا اسٹرانگ ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ مسیحی ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ یہودی، جو مرضی آپ کا فیتھ ہو، سارے قابل احترام ہیں۔ اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والے نے آپ کے لیے بہتریاں کی ہیں، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی امتحان بھی ہے، کوئی بہتری بھی ہے، اور اس امتحان سے جب نکلتے ہیں حضرت، ہم نے تو اپنے انبیاء کرام کا پڑھا، پیغمبروں کا پڑھا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی غار کے اندر ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی 40 دن کے بعد، کوئی 50 دن کے بعد، لوگ نکلے اس سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلے اس سے، مشکلوں سے آزاد ہوئے ان سے۔ اسی لیے ہم آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی نہیں ہیں کہ یہ اگر مشکل آتی ہے، جب انبیاء کرام پہ آ سکتی ہیں مشکلیں تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو بہرحال نکلنے کے لیے ڈسپلن چاہیے، سیلف ڈسپلن چاہیے۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ ہمیں جن چیزوں کی عادت تھی نا وہ اب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی انکم لیٹ سے اتنی زیادہ تھی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنی ہوگی۔ اگر آپ جو ہے ہر وقت ہر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد نئی گاڑیاں خریدتے تھے تو اب گزارا کرنا پڑے گا آپ کو 2-3 سال جو ہے پرانی گاڑی کے اوپر، یا بہت کم آپ نئی گاڑی لیں گے۔ اگر آپ کو لائف سٹائل آپ کا تھا سال میں 4 دفعہ باہر ویکیشن کرنے کا، تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ کر لیں، اور اب باقی اگر آپ نے پھرنا ہے تو پاکستان کے اندر پھریں۔ ہمارے اوپر اب یہ مقدم ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو فار دا بیٹر چینج کریں۔ ہم نے دیکھ لیا یہ 3-4 ہفتے میں، ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ دفتر بند ہے، سب کچھ بند ہے، لیکن الحمدللہ کاروبار زندگی ہمارا چل رہا ہے، ہماری بتی بھی آ رہی ہے، ہمارا گیس بھی آ رہی ہے، ہمارا پانی بھی آ رہا ہے، ہمارا انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، ہمارے ٹی وی چینلز بھی چل رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہیں یعنی ہم اللہ تعالیٰ کہ آپ کتنا شکر ادا کریں، ہم کتنوں سے بہتر ہیں کہ ہمیں گھر میں اپنے کھانا مل رہا ہے، پورا کھانا مل رہا ہے، مرضی کا کھانا مل رہا ہے۔ یہ کم ہمارے اوپر نعمت ہے اللہ کی۔ ان سے پوچھیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ رات کا کھانا انہوں نے کیسے کھانا ہے یا کل کا کیسے کھانا ہے، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر فیملی کو چاہیے کہ ایک فیملی کو یا 2 فیملیوں کو حسب توفیق سپورٹ کرنا شروع ہو جائے۔ اور یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، گورنمنٹ نے 12,000 کا اگر پیکیج نکالا ہے، آپ 15,000 کا دے سکتے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے کم پیکیج دیا، آپ خود سے کسی فیملی کو چوز کر کے 20,000 دے دیں، کوئی آپ کو تو نہیں روک سکتا۔ یہ سوشل بانڈنگ تو ہماری اپنی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ بٹ اگر ہم اس سے اگلے 15 دن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 15 دن کے بعد اس بھمر سے ہم نکل گئے تو ہم بڑے سکسیزفل ہوں گے۔ ہاں، اکانومی کو جھٹکے لگیں گے، کوئی بات نہیں، کریش کرے گی مارکیٹ، کرے گی، کوئی بات نہیں۔ میرا مطلب ہے جان ہے تو جہان ہے، بھائی ہم زندہ ہیں اور کاروبار چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے نا۔ اور اگر ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر کے چلا بھی لیں گے، پہلے بھی چلائے، اب بھی چلا لیں گے، تو خدا نہ خواستہ اتنی آخر تو نہیں آئی نا۔ تھوڑا سا اپنے اوپر یقین کریں، تھوڑا سا اپنے نصیب کے اوپر یقین کریں، اور بہت زیادہ حد الامکان اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں کہ ہم ان ساری چیزوں کو ملا کر انشاءاللہ ان آفتوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ کاروبار ہمارے بدلیں گے، آن لائن بزنسز زیادہ ہوں گے، ڈسٹنس ٹریولنگ جو ہے اس کے اوپر شرطیں لگیں گی، جو ہماری لائف سٹائل ہے اس کے اندر ہمیں آلٹریشنز کرنی پڑیں گی۔ روزہ باہر سے نہیں آپ کھانا کھا سکیں گے، ہر فیملی تو نہیں کھا سکے گی کم از کم، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اٹ ول بی، ہم جاتے ہیں اور جا کے 2-3-4 قمیضیں ایک ساتھ لے لیتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ پھر جو قمیض چاہیے ہوگی وہ ایک ہی آپ لیں گے، میکسیمم 2 لے لیں گے۔ آپ کو اپنی اسپینڈنگ کنٹرول کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی لائف سٹائل میں یہ چیزیں آلٹر کرنی پڑیں گی، اور ان سے خدا نخواستہ کو موت نہیں آتی، ان سے سکون آتا ہے، صبر آتا ہے۔ ذرا ہر وقت آپ ڈیزائنر چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں بھی بڑے ڈیزائنرز ہیں، ان کو پروموٹ کریں، پاکستان کے ریسٹورنٹ کو، آپ پاکستان کا ٹورزم اس کو پروموٹ کریں، پاکستان کے جو گڈز ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگلے 1 سال ہم نے ہر چیز پاکستانی کرنی ہے، کھانا یعنی چاہے وہ کھانے کی اشیاء ہوں یا اور چیزیں،
تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، پاکستان فلرش کرتے ہیں. اگر آپ یہ اس ملک میں اگر ہم ایگریکلچر کے اوپر زور دینا شروع ہو جائے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں زراعت کے اوپر، اور کسان کو اگر ہم نے سپورٹ کر لیا تو پھر انشاءاللہ فاقہ نہیں ہوتا یہاں پہ، پھر دانے سب کو مل جائیں گے. ہمیں کچھ چیزوں پہ اپنے فوکس چینج کرنا ہے، ڈسپلن چینج کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہفتہ آپ کو بری خبریں ضرور آئیں گی، لیکن ایک اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، روز میں آپ کو کوشش کروں گا اپڈیٹ دینے کی، کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3,92,392,000 پیپل ہیو ریکورڈ فرام اٹ. یہ تعداد بہت بڑی ہے ان کی بنسبت جو بیچارے who could not make it, who were less fortunate in life.